انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محمد پیغمبر اس قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ حضرت جبریل تھوڑا تھوڑا 23 سال کے اندر لے کر آئے، تنزیلا تھوڑا تھوڑا اترا، کبھی چند آیتیں، کبھی پوری کوئی سورے، کبھی آدھی سورے، کبھی کچھ حالات واقعات اور ضرورت کے مطابق اللہ نے موقع بموقع 23 سال کے اندر تھوڑا بہت قرآن کرتے ہوئے 23 سال میں مکمل کیا۔ فاصبر لحکم ربک، اس گیان اور قرآن کی باتیں دنیا تک پہنچانے کے لیے تم تو پہنچا رہے ہو، تم تو تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دو پوری دنیا تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ آپ اپنے آخری حج میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، 3 بار پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ بلا قد بلغت، کیوں نہیں، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، جو کچھ حضرت جبریل آپ کو اکیلے میں آ کر بتائے تھے قرآن کی باتیں، آپ کنجوس اور بخیل نہیں تھے، کچھ چھپائے نہیں، اپنے پاس رکھے نہیں، ساری دنیا کو پڑھ کر سنا دیے۔ اتل ما اوحی الیک من القرآن، اتل ما اوحی الیک، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، وحی کی گئی، اس کی تلاوت کر کے دنیا کو۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور ساری دنیا والوں کو ڈرا دوں۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ جو سارے شہروں کی ام القریٰ کیپٹل ہے، ماں مانی جاتی ہے مکہ اس وقت، اور اس کے آزو بازو تمام پوری دنیا تک، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر گروپ، ہر جتے، ہر قوم، ہر قابل ذکر آبادی تک تم یہ سچے مالک کا میسج اور پیغام قرآن کی شکل میں اور گیان پہنچا دو۔ فاصبر لحکم ربک، اور اگر تمہیں کوئی مارتا ہے، ستاتا ہے، گیان کو قبول نہیں کرتا، تمہیں تنگ کرتا ہے، تو فاصبر لحکم ربک، تو تم اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو اس گیان اور ایمان کو نہیں مانتے، گیانی نہیں ہے، یقین نہیں رکھتے، تمہاری مخالفت کر رہے، تمہیں ہلکا نہ سمجھ لیں، تمہیں کمزور نہ پالیں، تم کمزوری مت دکھاؤ، تم ان کے ساتھ مداہنت مت کرو۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کمپرمائز کرنا، تم کمپرمائز کی طرف مت بڑھو۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، ان اگیانی گناہ گار اور اگیان میں بڑے ہوئے لوگوں کی اطاعت مت کرو، ان کی باتیں مت مانو۔ یہ آ کر کہہ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، ایک دن جو تمہارا دین الگ ہے، ہمارا گیان اور ایمان الگ ہے، تو ایک دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی کرتے، یہ کوئی کمپرمائز تم کرو مت۔ ان کا دین تو اگیان پر ہے، کفر پر ہے، ملاوٹ پر ہے، شرک پر ہے، اور تم جس دین سچے مالک کی وڑک اور گیان کی باتیں کر رہے ہو، وہ تو ایک خدا، ایک اللہ، ایک الہ، ایک دنیا کے پالن ہار چلانے والے، جس کا نراکار روپ میں تعارف اللہ نے کرایا، تم تو اس کی طرف بلا رہے ہو، تم ان کی اطاعت مت کرو کسی گناہ گار یا کسی اگیانی کی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تم اپنے رب کا نام جپو، نام اسمرن کا حق ادا کرو۔ نماز میں کھڑے ہو، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کے اندر بھی میرے نام جپنے کے لیے، میرے نام اسمرن کے لیے نماز قائم کرو۔ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کا ذکر کرتے رہو۔ اور یہ 5 وقت کے نماز ادا کرنے کے لیے قرآن میں برابر آیتیں آئی ہے، وہ 5 وقت کا اشارہ ہمیں ملتا ہے، ان آیتوں کے وقت ہم سنیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر، فَاسْجُدْ لَهُ، تم سجدہ کرو، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبا لمبا سجدہ کرو، رات میں دیر تک کے نام اسمرن کرو، اس کی
سچے مالک کی عبادت کا بندگی کا حق ادا کرو، اور دن میں دنیا کے سامنے پھیل کر چل کر پھر کر سب تک یہ سچا گیان پہنچا دو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔